الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید جو اللہ تبارک و تعالی کا پاکیزہ اور مقدس کلام ہے، اس قرآن کریم کے شروع میں ہی ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ جو لوگ بن دیکھے اللہ پر ایمان لاتا ہے، یعنی بندہ نے اللہ کو دیکھا نہیں لیکن اللہ کو معبود مان لیا، بندہ نے اللہ کو نظروں سے دیکھا نہیں اور بندہ اللہ کے حکم کو ماننا شروع کر دیا، اس کا نام ہے ایمان بالغیب۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیے گئے تمام احکامات، قرآن کریم کے روشنی میں عمل کرنے کا نام ایمان ہے۔ ایمان یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 درجے ہیں، اور ایمان کا ادنا درجہ یہ ہے کہ بندہ جب راستے میں چلے اور چلتے ہوئے راستے میں کوئی کانٹا نظر آ جائے، اس کانٹے کو اٹھا کر سائیڈ میں ڈال دے، یہ سب سے ادنا درجہ ہے ایمان کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اس نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ جو چیز ہم نے تم کو دیا ہے ان میں سے خرچ کیا کرو۔ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہو یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو، لیکن وہ ساری کی ساری چیزیں اے بچہ وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں ہے۔ بندہ کی ملکیت میں حقیقی اعتبار سے کوئی دولت نہیں ہے۔ ساری دولت اور سارے خزانے کا حاکم اور مالک اور قبضہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری طور پر آج ہمیں جو 2-4 روپے 100 اور 500 کے نوٹ سے نوازا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کھیتی کی شکل میں غلہ اور اناج سے مالا مال کیا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندے پر احسان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کبھی بھی میرے راستے میں خرچ کرنے سے مت کتراؤ، اس لیے کہ جو بندہ میرے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، کہ جب کوئی بندہ میرے راستے میں میرے دین کے مدد کے لیے، میری مسجد کے لیے اور مفلس اور غریب اور محتاجوں کے لیے، مدارس کے لیے، مساجد کے لیے اپنے مال کو لگائے گا، ایک دانہ اگر لگائے گا، 1 روپیہ لگائے گا، تو اس 1 روپے کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کمثل حبہ، اس کو 7 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ یہ تو بہت قلیل مقدار ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان جب اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے
1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس 1 روپے کے بدلے میں اسے 100 گنا 100 روپے خرچ کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا کہ جب بندہ کوئی اللہ کے راستے میں 1 روپے خرچ کرتا ہے تو اسے 700 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور بھی ہو سکتا ہے، یعنی جب بندہ اللہ کے راستے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا پیسہ، اپنا کمائے، اپنی قیمتی سرمایہ اور اپنا وہ مال اور وہ دولت، جس مال سے بندے کو محبت ہو، وہ مال اللہ کے راستے میں صرف کرے گا، خرچ کرے گا تو اللہ اسے بے شمار عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بات تجربے سے بھی ثابت ہے، بے شمار اکابرین بزرگان دین کے واقعات موجود ہے کہ جس بندے نے اپنے جیب کو کنجوس نہیں بنایا، جس بندے کا دل غنی ہوا، اور جو بندہ اللہ کے راستے میں 2 روپیہ دن بھر کماتا ہے، 1 روپیہ اپنے ضرورت کے لیے 1 روپیہ اللہ کے راستے میں دے دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے ساری دنیا سے بے نیاز کر دیا۔ ایک بہت بڑا انصار میں ایک شخص تھا، بہت مشہور واقعہ ہے، سورہ قلم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ واقعہ بیان فرمایا، ان کان ذا مال و بنین اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین سنسمہ علی الخرطوم انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ۔ اسی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے 2-4 آیت اور ہے، ان 2-4 آیتوں میں اس ایک واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا بندوں کے نصیحت کے لیے۔ واقعہ کیا ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ضرورت کے مطابق ان کو ساری چیز مہیا کرتے رہتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی عادت ہے۔ اللہ جب کسی بندے کو دنیا میں بھیجتا ہے، اس کے بھیجنے سے پہلے اس بندے کی روزی کا انتظام پہلے فرما دیتا ہے۔ تو ایک شخص تھا، بہت بڑا مالدار، دل کا غنی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک باغ عطا کیا تھا، اور اس باغ میں مختلف قسم کے پھل فروٹ آتے تھے، اور موسم کے لحاظ سے وہ انسان اپنے باغ کا پھل توڑتا تھا، اور اس باغ کے پھل کو توڑ کر اپنے گھر کی ضروریات میں لگاتا تھا، اور جو بچ جاتا تھا وہ سارا کا سارا مال، سارا پھل فروٹ غریبوں میں، مسکینوں میں، محتاجوں میں تقسیم کر دیا کرتا تھا۔ یہ سلسلہ ان کا چلتا رہا، جب تک ان کی زندگی باقی رہی تب تک وہ انسان اس کام کو مضبوط طریقے سے کرتا رہا، یعنی سال بھر کے جتنے اخراجات ہوتے تھے ان اخراجات کو نکال کر وہ اپنے بال بچوں کی ضرورت کی خاطر اپنے پیسے کو نکال کر جو بچ گیا وہ اللہ کے راستے میں صرف کر دیتا تھا۔ اتفاق سے اس بیچارے کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد اذ اقسموا لیسلمنها مصبحین ولا یستثنون فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ دولت، یہ مال انسان کے لیے ہلاکت بھی ہے اور انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ اگر انسان کے دل میں مال کی محبت نہ گھسے اور انسان اپنے مال کو اپنی ضرورت کے اعتبار سے خرچ کرے، شیطان کے راستے پر اپنے مال کو نہ لگائے، تو یہ مال اس کے لیے ذریعہ نجات بھی بنتا ہے۔ اور اس مال کو جو انسان اس مال کی محبت میں پڑ گیا، گھس گیا، اور جس کے دل میں پیسے کی، دولت کی محبت آ گئی، پھر وہ انسان خسارہ اور نقصان میں پڑ جاتا ہے۔ اس بیچارے نے اپنی پوری زندگی میں اس پر عمل کیا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد جب دوسرا سال باغ کے پھلنے کا وقت ہوا اور باغ میں بہت پھل فروٹ آئے، تو ان کے بہت سارے بیٹے تھے۔ ان کے بیٹوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارا باپ تو بہت بیوقوف تھا، ہمارا باپ نہ عقل نہ سمجھ تھا کہ ہمارا باپ جو ہے تھوڑا سا مال اپنے گھر کے لیے رکھتا تھا اور بقیہ سارے غریب اور مسکینوں میں بانٹ دیتا تھا۔
اس لیے ہم لوگ سارے بھائی مل کر مشورہ کرو کہ اب ایسی صورت اختیار کی جائے کہ سارا باغ کا مال اور ساری دولت اپنے گھر میں رہ جائے، تاکہ یہ ہمارے لیے ترقی کا ذریعہ بن جائے۔ یہ شیطان نے ان کو پٹی پڑھایا اور سارے بھائی نے آپس میں مشورہ کیا، تو ایک بھائی جو اس کا تھا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف تھا، اس نے کہا کہ بھائی جو ہمارے والد کا، جو ہمارے باپ کا سلسلہ تھا، اس سلسلہ کو جاری رکھنے میں خیر ہے، بھلائی ہے۔ اگر ہم لوگوں نے اپنے ابا کے طرز کو چھوڑ دیا تو ہو سکتا ہے کہ اس میں ہمارا نقصان ہو جائے۔ لیکن سارے لوگوں نے ان کو ملامت کیا، ان کو لعنت کیا اور ان کو برا بھلا کہنے لگے، تو وہ بیچارہ خاموش ہو گیا۔ اور سارے بھائی کے درمیان یہ مشورہ ہوا کہ اس سال درخت جب ہم لوگ اس باغ کے پھل کو توڑیں گے تو کسی غریب اور مسکین کو ذرہ برابر اس میں سے ایک پھل بھی نہیں دینا ہے، اور ایسی صورت اختیار کریں گے کہ اس پھل کا وہ درخت کا پھل ٹوٹ بھی جائے اور ہمارے گھر میں آ بھی جائے، اور فقیروں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو پتہ بھی نہ چلے۔ چنانچہ ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ سب سے بہتر وقت کیا ہے؟ صبح کا ٹائم، فجر کے وقت میں اٹھنے سے پہلے جب لوگ سارے سو رہے ہوتے ہیں، اسی وقت میں سارے لوگ ہم لوگ جائیں گے ایک ساتھ اور اس باغ کا سارا پھل فروٹ توڑ کر لے آئیں گے، اپنے گھر میں رکھ لیں گے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ تو انسان کی دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کی بھید کو جانتا ہے، انسان کی راز کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو امتحان میں مبتلا کر دیا۔ اور کیسا امتحان ہوا؟ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم، جب ان بھائیوں کے درمیان یہ مشورہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مشورے کو ایسا فیل کیا کہ سارے کے سارے بھائی دیکھتے ہی رہ گئے۔ ان کی آنکھیں دیکھتی رہ گئی کہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ صبح کے ٹائم میں وہ لوگ جانے والے تھے، رات کو سو کر مشورہ کر کے سو گئے کہ صبح ہوتے ہی جب سارے لوگ سو رہے ہوں گے سب لوگ چلے جائیں گے اٹھ کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی درمیان رات کو آسمان سے آگ کی ایک وبا اس باغ کے اندر ڈال دیا، اور اس باغ کے سارے پھل فروٹ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاکستر کر دیا، جلا کر راکھ کر دیا۔ اب جب صبح ہو کر یہ لوگ آتے ہیں تو ان کے بھائی سب سے پہلے جو آگے جو بھائی تھا، جب وہ باغ کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ ارے یار، راستہ ہم لوگ لگتا ہے کہ بھول گئے ہیں۔ جس درخت کے پاس اور جس باغ میں ہم لوگوں کو جانا تھا، شاید یہ باغ ہمارا نہیں ہے، یہ باغ کسی اور کا ہے۔ چونکہ وہ لوگ رات کو شام کو دیکھ کر آئے تھے کہ ہمارا باغ تو بالکل ہریال ہے، سبزہ ہے، اور ہمارے باغ میں پھل فروٹ ہے، اور ابھی حال یہ ہے کہ ہمارے باغ میں کچھ بھی نہیں ہے، بالکل کھیت کے مانند ہو گیا۔ تو وہ بھائی جس نے پہلے سمجھایا تھا، اسی بھائی نے کہا کہ دیکھو، ہم لوگ راستہ نہیں بھٹکے ہیں، وہ راستہ صحیح ہے، جگہ بھی صحیح ہے، باغ بھی وہی ہے، لیکن ہم نے پہلے تم لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے والد سے جس کام کو کروایا، اس کام کو ہمیں باقی رکھنا ہے۔ وہ نیک کام تھا، تم نے غریب اور مسکین اور فقیروں کے حق کو مارنے کی کوشش کیا، ارادہ کیا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تم کو خود تمہارے مال سے محروم کر دیا۔ پتہ یہ چلا میرے بھائی، میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ دولت جو ہمارے پاس ہے، آپ کے پاس ہے، سارے عالم کے انسانوں کے پاس ہے، یہ 200 400 1000 2000 جو ہم کما رہے ہیں روزانہ، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ اللہ اگر نہ چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو چاہے تو منٹوں میں فقیر بنا دے، اللہ چاہے تو کسی کو منٹوں میں امیر بنا دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے عزت دے، اللہ جسے چاہے ذلت دے، یہ اللہ کے قبض قدرت میں ہے۔ اس لیے ہماری آپ سے گزارش اور درخواست ہے، ہم میں سے ہر بھائی نیت کرے، کوشش کرے کہ انشاءاللہ موت تک، جب تک اللہ زندگی رکھے، باحیات رکھے، انشاءاللہ ہم جیسے اپنے بال بچوں پر، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے
پیسے کا انتظام کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، ایسے ہی انشاءاللہ غریبوں میں بھی انہی پیسوں میں سے کچھ نہ کچھ ضرور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں گے، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ ایسے ہی یہ ہماری مسجد ہے، آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے یہ کتنی خوبصورت مسجد عطا کیا ہے، لیکن اس مسجد کی ضروریات بہت ساری ہیں۔ وقتاً فوقتاً مسجد کو ضرورت پڑتی رہتی ہے پیسے کی۔ جو ابھی جمعہ کے دن ہر جمعہ کو جو چندہ ہوتا ہے، آج ایک پان کی قیمت 1 روپیہ نہیں ہے۔ انسان ایک گٹکا بھی خریدتا ہے تو کم سے کم 5 روپیہ 7 روپے کا خرید رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اگر جب ہم اللہ کے نام پر دینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالیں تو خدا کے واسطے اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ مال اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اس لیے 1-2 روپیہ نہیں بلکہ اللہ کے نام پر اللہ کی مسجد میں اللہ کے گھر کے لیے جب ہم دیں تو کم سے کم کچھ اتنا دیں جس سے ہماری مسجد کی ضرورت پوری ہو۔ 10 روپیہ 20 روپیہ کر کے اگر دیا جائے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اگر 500-400 روپے ہر جمعہ کو اگر جمع ہوگا تو انشاءاللہ اس سے خاطر خواہ فائدہ مسجد کا ہوگا، انشاءاللہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور بہت بڑا کام ہوگا انشاءاللہ۔ اس لیے اس کا ہم لوگ خاص خیال رکھیں اور اس سے انشاءاللہ ہماری آخرت تیار ہوگی، اور آخرت میں یہی 10-20 روپیہ 100 روپے جو ہم اللہ کے راستے میں دیں گے انشاءاللہ مرنے کے بعد یہی ہمارے لیے کام آئے گا، اور یہی مال جو ہر جمعہ کو دیں گے، فقیروں کو دیں گے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ حاضر ہوگا اور کہے گا کہ اے بار الہ، یہ تیرا بندہ ہے، گنہگار تو ضرور ہے لیکن تیرے مسجد کے خاطر، تیرے گھر کے لیے، تیرے فقیر بندوں کے لیے، مسکینوں کے لیے انہوں نے اپنی جان کو، مال کو لٹا دیا تھا، یا اللہ گنہگار تو ہے لیکن میرے صدقے میں اس کو معاف کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چند پیسوں کے بدلے میں ہماری مغفرت فرما دے گا، یہ بہت بڑا کام آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم ملے گی، چلو دعا بدل دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد